پیپلز پارٹی جو یہ کہہ رہی ہے نا کہ جی 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، آئین کہتا ہے، تو مجھے اس پہ ہنسی آتی ہے۔ مجھے 2023 میں انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ آرمی چیف صاحب ہیں، جس طرح وہ اس ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ یہ سارے چور کٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے جو بات کہی تھی وہ بار بار ثابت کرتا ہے۔ شوگر ملیں 9 شریف خاندان کی ہے، 10 زرداری خاندان کی ہے، تو چینی جب ایکسپورٹ ہوگی تو کسے فائدہ ہوگا؟ بچوں کو بخار آ گیا، ملک میں سیلاب آ گیا، ملک میں زلزلہ آ گیا، نواز شریف نہیں آیا۔ آرمی چیف کا بیان سنے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ کڑا احتساب ہوگا چوروں اور ڈاکوؤں کا۔ شہباز شریف کیوں جا کے لندن بیٹھ گئے؟ اسحاق ڈار جا کے لندن کیوں بیٹھ گئے؟ مریم صاحبہ 10 کو کیوں جا رہی ہیں؟ یہ سب واپس نہیں آئیں گے۔ زرداری کیوں باہر چلا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ایمرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل۔ ناظرین، آج سیاست کے اوپر بات چیت ہوگی اور زیادہ بولنے کا موقع دیں گے ہم اپنے سینئر تجزیہ نگار احسار رانا صاحب کو، اور انہی سے جانیں گے کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی ماحول ہے وہ کس جانب جا رہا ہے، اور کیا الیکشن جو ہیں وہ بر وقت ہوں گے یا ابھی ٹال مٹول سے ہی کام لیا جائے گا، ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، یہ تو اب احسار رانا صاحب جو ہیں وہ اپنی دور اندیشی سے ہمیں بتائیں گے اور وہی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلا سوال کہ الیکشن کے حوالے سے دونوں جماعتیں جو بڑی تھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے اندر اب جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم چاہ رہے ہیں۔ یہ آپ نے کیا دیکھ رہے ہیں، اور الیکشن بتائیں۔ دیکھیں، ایک تو پیپلز پارٹی جو یہ کہہ رہی ہے نا کہ جی 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، آئین کہتا ہے، تو مجھے اس پہ ہنسی آتی ہے کہ یہ لوگوں کو، قوم کو کس طرح بیوقوف بناتے ہیں۔ جب انہوں نے مشترکہ مفادات کونسل کے اندر یہ بات طے کی تھی کہ انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے، تو پھر انہیں پتہ تھا کہ 4 ماہ تو حلقہ بندیوں میں لگ جانے، پھر 3 ماہ کے انتخابات کا ٹائم 7 ماہ لگ جائیں گے۔ اور میں آپ کو یاد ہو، میں ایک عرصے سے کہہ رہا تھا کہ مجھے 2023 میں انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ اب مگرمچھ کے آنسو ہیں اور ایویں ڈرامے بازیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ انتخابات اس سال نہیں ہونے۔ اب ان کا خوف یہ کہ ایسا نہ ہو کہ اگلے سال بھی نہ ہو۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے، اور جو آرمی چیف صاحب ہیں، جس طرح وہ اس ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ ہمارے اسلامی برادر ممالک بھی ہمارے سپورٹ کریں گے، لیکن پھر جب اگر حالات بہتر ہو جائیں گے تو کوئی نواز شریف کو منتیں مانگ کے نہیں ہم نے لیا ہوا کہ وہ پھر آ کے کہے جی آپ کہیں کہ آئے بیٹھ جائیں جی آپ حلوہ کھا لیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ انتخابات فی الحال ہوں گے۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، پیپلز پارٹی بھی وزارت میں، سارے تقریباً مل بانٹ کے سب بیٹھے تھے۔ آج ایک دوسرے کے خلاف چینی اسکینڈل میں جناب نوید قمر صاحب جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں، احسن اقبال صاحب وہ کہہ رہے ہیں، پہلے مل کے کھانا بیٹھنا سارا کچھ، اور آج یہ سب کچھ عوام کو دکھا رہے ہیں کہ ہم الگ الگ ہیں، ہمارے نظریات الگ ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ سارے چور کٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے جو بات کہی تھی وہ بار ثابت کرتا ہے۔ شوگر ملیں 9 شریف خاندان کی ہے، 10 زرداری خاندان کی ہے، تو چینی جب ایکسپورٹ ہوگی تو کسے فائدہ ہوگا؟ کون سی شوگر ملیں جنہیں فائدہ ہوگا؟ تو یہ ایسے ڈرامے بازی کر رہے ہیں، اور یہ لٹیرے ہیں، مل کے انہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو۔ اب لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں تاکہ اختلافات کی کوئی شکل بن سکے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ جب تم نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لائے اور مل کے تم نے حکومت سنبھالی، تو تمہیں پتہ تھا کہ یہ شوگر مافیا کون ہے، اور تب تمہیں نہیں پتہ تھا کہ اس کا بینیفیشری کون ہے۔ تب تم جناب علی صرف اس لیے کہ کیونکہ عمران خان کا ڈر تھا، مفادات کے خوف سے چھپے ہوئے تھے۔ اب وہ چلا گیا تو اب اس نے ایک ایسی غلطی کر دی، بلنڈر کر دیا 9 مئی والا، تو اب وہ اس میں پھنس گیا۔ اب یہ پھر واپس وہی آ رہے ہیں تاکہ جو لوٹا ہوا مال ہے اس کو آپس میں تقسیم کر سکیں۔ ایک انٹرویو میں مجھے کہا تھا کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، انہوں نے بھی تاریخ کا واضح اعلان کر دیا ہے، بیان دے دیا ہے، اور تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، تو نواز شریف تو واپس آ رہے ہیں۔ وہ بیان ہی دیا ہے نا، آ رہے ہیں نا، آئے تو نہیں ہیں۔ یہ تو میں کب سے سن رہا ہوں، اس سال کے آغاز سے ہم سن رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بچوں کو بخار آ گیا ہے، ملک میں سیلاب آ گیا
ہے ملک میں زلزلہ آ گیا, نواز شریف نہیں آیا, نہ وہ آئے گا. آپ ابھی بھی نہیں نواز شریف کو دیکھ رہے پاکستان. آرمی چیف کا بیان سنے, انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا کہ کڑا احتساب ہوگا چوروں اور ڈاکوؤں کا. شہباز شریف کیوں جا کے لندن بیٹھ گئے, اسحاق ڈار جا کے لندن کیوں بیٹھ گئے, مریم صاحبہ 10 کو کیوں جا رہی ہیں, یہ سب واپس نہیں آئیں گے. زرداری کیوں باہر چلا گیا ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ اقتدار جاتے یہ سارے باہر چلے جاتے, کیوں چلے جاتے. تم کہہ رہے ہو وہ آ رہے ہیں, وہ شہباز شریف مجھے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا, آپ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں. سر نواز شریف کی واپسی اور الیکشن جو ہیں وہ آپ ابھی نہیں دیکھ رہے. آپ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہیں اس میں بڑے متحرک ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ان کے آرڈرز بھی, کڑا احتساب بھی. کیا ہر دفعہ ضروری ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ آگے بڑھ کر بیان دیں؟ یہ تو سیاستدانوں کو جواب دینا چاہیے. ان کی نااہلیوں کے سبب اس طرح کی سچویشن بنتی ہے. جب خود نواز شریف یا زرداری کسی حکومت کا وقت پورا نہیں ہونے دیں گے, ٹھیک ہے, تو انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر جو اب ہوگا وہ بھگتیں گے. جو ہوگا وہ بھگتیں گے. اس حوالے سے نا ایک خبر بڑی پھیلی ہوئی ہے کہ کچھ بڑی اہم گرفتاریاں جو بڑے نام ہیں وہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں وہ نام کون ہے؟ پی ٹی آئی کے تو بڑے نام گرفتار ہو گئے سارے, اب کسی نے نہیں ہونا. ان کے سارے بڑے نام گرفتار ہو گئے. اب باری پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہے. یہی وجہ ہے کہ کل بلاول بھٹو نے بیان دیا کہ ہمیں نیب سے ڈرایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو یہ خوف آ گیا نا کہ میں پکڑا جاؤں گا. اب انہوں نے جو اس بار گھپلے کیے ہیں 16 ماہ کے اندر, اس کا بھی تو جواب دینا ہے. اور آرمی چیف صاحب نے تو کہا ہے کہ کڑا احتساب بلا امتیاز احتساب ہوگا, کسی کو نہیں بخشا جائے گا. تو پھر یہ خوف تو ابھی نہیں ہے کہ ہمیں چھتر پڑیں گے, جس کی وجہ سے یہ گھبرا رہے. اور بڑی گرفتاریاں تو ہوں گی. اور آپ کو میں آپ کے پروگرام میں بتا دوں کہ جو صدر علوی ہیں انہیں جا کے ملے محمد علی درانی صاحب, اور وہ گئے بڑے خفیہ طریقے سے ملاقات کی. انہوں نے وہاں پہ انہیں کچھ پیغامات دیے ہیں کہ آپ صدر رہیں گے جب تک نئی اسمبلیاں نہیں آتی, لیکن تب تک آپ بس ذرا احتیاط سے رہیں, کوئی ایسی وہ نہیں کرنے کی ضرورت جو آپ کے لیے پرابلم بنے. تو آنے والا نقشہ مجھے کلیئر نظر آ رہا ہے کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے اور یہ لوگ بھاگ گئے, ان کی واپسی اب کوئی نہیں. تو اب جو یہاں پہ ہیں وہی سب کچھ ہوں گے. سیاستدانوں کی گرفتاریاں نظر آ رہی ہیں یا کچھ ایسے جنہوں نے مہرے ہلائے تھے یا جنہیں کہا جا رہا تھا کہ یہ سارا کچھ کرنے میں ان کا اختیار ہے؟ اس ملک میں نا پرائم منسٹر کو پھانسی لگ سکتی ہے, پرائم منسٹر کو ہتھکڑی لگ سکتی ہے, اس پہ 100 کیسز بن سکتے ہیں. جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ایسے آپ لوگوں کا خام خیالی ہے, خواب ہے جو ایسے دیکھتے ہیں ہم. ایسا کچھ نہیں ہوگا, نہ ہونا ہے. اب جو حالات ہیں یہ سیاستدان تقریباً سب باہر جا چکے ہیں, واپس آتے ہیں یہ اللہ جانے. پس غریب آدمی رہا ہے, الیکشن نہیں ہوتے, کوئی منتخب حکومت جب تک نہیں آئے گی غریب آدمی اسی طرح پسے گا. یا اس کو کچھ ریلیف آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیا جا سکتا ہے؟ غریب آدمی کے لیے نا کوئی ریلیف نہیں ہے. اور 1.5 روپے اس حکومت نے بھی بجلی مہنگی کر دی اور 50% گیس کی قیمتیں بڑھا دی. تو ایک بات آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس ملک میں غریب آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے, اور یہاں پہ جو بھی اوپر آ کے بیٹھتا ہے اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بس میں یہ کہوں گا. جی ناظرین, یہ احسار رانا صاحب تھے, سینئر تجزیہ نگار, جن کی گفتگو آپ نے سنی اور جنہوں نے کا یہی کہنا تھا کہ راوی آگے چین ہی چین لکھ رہا ہے, لیکن غریب آدمی کے لیے یہ جو ریلیف ہے وہ ناممکن سا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.